1846 سے 1849 کے درمیان سکھوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں پنجاب پر پوری طرح انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس دوران جیمز ایبٹ نامی ایک انگریز افسر ہزارہ آیا اور اس نے مقامی قبائل کو سکھوں کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں شنکیاری، گرکنڈ، گڑھی حبیب اللہ، اگرور، سریکوٹ اور خانپور میں موجود سکھ قلعوں کے محاصرے شروع ہو گئے اور وہاں موجود سکھ فوجیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پوری سرحد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو سب سے طویل مزاحمت کا سامنا تنول میں کرنا پڑا، اور 24 سال کی اس مزاحمت میں تنول کے 12,000 سے 15,000 جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تنول میں سکھوں کے 22 قلعے تھے جن کا مقصد پائندہ خان کے خطرے سے نمٹنا تھا۔ انگریزوں سے شکست کے بعد جب ہزارہ کی سرزمین سکھوں کے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی اور جگہ جگہ انگریزوں کے مقامی ساتھی سکھوں کا قتل عام کر رہے تھے، پائندہ خان کے بیٹے جانداد خان تنولی نے انسان دوستی کی ایک نئی مثال قائم کرتے ہوئے تناول کے 22 قلعوں میں تعینات سکھوں کو باعزت اپنے گھر لوٹنے کی اجازت دے دی۔ بزرگوں سے سینہ بسینہ روایت ہونے والے تاریخی واقعات اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنی کتابی تاریخ۔ تنول کے علاقہ پھلڑا سے تعلق رکھنے والے بابا خلیل الرحمان کی عمر 100 سال کے قریب ہے۔ بابا خلیل جب 9 سال کے تھے، انہوں نے اپنے دادا سے جانداد خان تنولی کے دور کے کچھ واقعات سنے، جن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ 1846 میں کس طرح تنول کے علاقے میں سکھوں کا گہراؤ کیا گیا اور ان کے ہتھیار ڈالنے پر ان کی جان بخشی بھی کی گئی۔ اسی گل کی جس وقت نواب نے کٹھے ہوتے رہے سکھ سنی نکلتے تھے، اس راستہ وڈیرا جڑے تھے ایک سکالر ایک نمشیرا تھے، بڑے بڑے لوگ جڑے تھے کٹھے ہوئے پار انہوں نے گل کی فلانا جانا جڑا وہ نہ سکھا کٹ سی اور کوئی نہیں کرا سکھانا لوڑی بیٹھنا تو وڈیرا ٹاکیا تو مک سو جانا چاہتے اللہ کڑے میں کٹ چکا اور گل کی تھی صبح ٹھیک ہے لو یہ تھا نماز پڑھ کے تھے کہ کرمن چپیڑی کلے جی اگر ڈوگیوں میں سے بڑی بڑی ڈوگی تڑیے پھر رہا تھا دن آ گیا دن لگ گیا تو پھر وہ اپنا کمی بھیڑ مارنے میں مرضیاں نکلیں گے ایک بار کی چاہ چور پھر رہے چور نہ میرا فلانا آگے ڈھونڈنا بڑی منیا چورن کٹ کر کے اندر کھڑا ڈھونڈ وہ موڑے آئے سب سے ٹھیک ہے رنگ کے نکلے تو بس سارے پکڑ اور جڑا بڈیرا تھا ان سے سونے نکڑے سے یہ گلوں کر سردار تھا وہ پکڑے سے بڑے جا بگربان کار کے آدمی سردار کے سکالا تھے پتہ جنگلہ میں وہ سا مار کے سے کڑے سے کٹ گئے ان سے منہ نہیں جاتا کڑے کیا دیتے آن کے بڑے بچہ سوڑے بن کے آتے تھے کیندر مار بولنا طلب دے کر وہ تو بیٹے کی چنتا نہ ڈی سی ہزارہ جیمز ایبٹ کو، جس کے نام سے ایبٹ آباد کا نام منسوب ہے، جانداد خان کا یہ انسان دوست رویہ پسند نہ آیا کیونکہ وہ سکھوں کی جان بخشی کا روادار نہ تھا۔ کیونکہ گلڈھیری سے تعلق رکھنے والے غلام خان ترین نے ایبٹ کی مخالفت کی تھی، ایبٹ نے انہیں قید کر کے ان پہ ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ دیے۔ غلام خان ترین تنولی سردار جانداد خان کے قریبی دوست تھے۔ ان کے قید ہونے کی خبر جانداد خان تک جب پہنچی، ان کو ایبٹ سے چھڑانے کے لیے لشکر کشی کی تیاری کی گئی، جس کی مخبروں نے ایبٹ کو اطلاع کر دی۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ایبٹ نے انہیں جلدی سے اٹک کے لیے منتقل کر دیا۔ بعد میں الہ آباد جیل میں غلام خان ترین کو پھانسی دے کر شہید کیا گیا۔ اس سب کے باوجود جیمز ایبٹ جانداد خان تنولی کے ساتھ مفاہمت کی خواہش رکھتا تھا، کیونکہ وہ ہزارہ کی تاریخ سے اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ ان کے والد شہید پائندہ خان تنولی نے سکھ، دورانی اور ان کے حمایتی تمام مقامی اقوام کا کئی دہائیوں تک اکیلے مقابلہ کیا تھا۔ انگریز تاریخ دان چارلز ایلن نے جیمز ایبٹ اور جانداد خان تنولی کی دلچسپ ملاقات کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ ہزارہ کے تمام قبائلی سرداروں میں سے سب سے طاقتور جانداد خان تنولی تھا۔ ان کا علاقہ دریائے سندھ کی حدود میں پھیلا ہوا تھا اور ان کے قبیلے کے نوجوان بہادر اور شمشیر زنی یا سورڈ فائٹنگ میں طاق تھے۔ ایک طویل عرصے سے جانداد خان کا خاندان سکھوں کی مزاحمت کرتا چلا آ رہا تھا۔ ان کے والد پائندہ خان ہزارہ کی مظلوم عوام کے لیے محسن کا درجہ رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے عرصہ دراز تک سکھ جبر کے خلاف عملی مزاحمت کی تھی۔ جیمز ایبٹ کو اس بات کا علم تھا کہ پائندہ خان نے اپنے بیٹے جانداد خان تنولی کو نصیحت کی تھی کہ باہر کے کسی قوت یا حکمران پہ بھروسہ نہ کرنا، لہٰذا جانداد خان کا جنگ کے بغیر خود کو انگریز سرکار کے حوالے کر دینا ناممکن تھا۔ تاہم تعلقات میں بہتری لانے کے لیے جیمز ایبٹ نے جانداد خان تنولی کی دعوت کی اور ان کے استقبال کے لیے ہزارہ بھر سے سرداروں کو بلایا گیا۔ 26 سالہ، لمبا ترنگا، بڑی بڑی آنکھوں والا اور خوش شکل،
جانداد خان تنولی ذرا بدتر اور عینی خود پہنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار جیمز ایبٹ کی قیامگاہ میں داخل ہوا۔ یہ منظر دیکھنے والا تھا۔ جانداد خان تنولی جیسے ہی گھوڑے سے اترا، ایبٹ کے ایک وفادار ملازم نے اسے دامن سے پکڑ لیا اور چلایا، حضور یہ وہی ہے جس نے ہمارے گاؤں جلائے اور ہر طرف قتل و غیرت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اہل علاقہ ملازم کی اس حرکت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جیمز ایبٹ نے تنولی قوم کے مرکز ام کا دورہ کر کے اپنے ہاتھوں سے پرانی ام کی پینٹنگ بنائی۔ یہ ام کی سب سے پرانی تصویر ہے۔ اس زمانے میں ام کے قلعے کے 6 بڑے برج تھے، جن میں سے ہر برج میں 60 آدمی ہر وقت قلعے کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے تھے۔ مغرب والے برج کا نام پائندہ خان کا برج تھا۔ تصویر میں یہ قلعہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہزارہ میں ہری پور، ایبٹ آباد اور مانسیرا پر انگریزوں نے مکمل طور پہ اپنا قبضہ جما لیا تھا اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح تنول کو بھی اپنے کنٹرول میں لے آئیں۔ دسمبر 1851 کو ڈی سی ہزارہ جیمز ایبٹ نے لاہور میں پنجاب بورڈ آف ایڈمنسٹریشن کو ایک خط لکھا اور تنول میں فوجی آپریشن کرنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیمز ایبٹ تورغر کے حسن زئی قبیلے کے ہاتھوں مارے جانے والے 2 انگریز افسروں کی موت کا ذمہ دار جانداد خان تنولی کو سمجھتا تھا۔ ایبٹ کے ارادوں کی خبر جیسے ہی امور دربند پہنچی، تنول کے لوگوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ لاہور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اعلیٰ قیادت کو حالات کی کشیدگی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے جیمز ایبٹ کا تنول میں فوجی آپریشن کرنے کی درخواست کا جواب ان الفاظ میں دیا: تنول کے پہاڑی علاقوں میں تھانوں اور اسامیوں کی توسیع محض انگریز حکومت کے لیے خطرات اور پریشانیوں میں اضافے کا سبب بنے گی۔ مگر ان باتوں کا ایبٹ پہ کوئی اثر نہ ہوا اور دن بدن تنولیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑتے گئے۔ آخرکار پنجاب بورڈ آف ایڈمنسٹریشن کے صدر جان لارنس نے جیمز ایبٹ کو ڈی سی ہزارہ کے عہدے سے برطرف کر دیا اور خود جانداد خان تنولی کے ساتھ مذاکرات کرنے فروری 1852 میں لاہور سے ہری پور آیا۔ جان لارنس کی بیٹی اپنے والد کے ہمراہ ہری پور آئی تھی۔ جانداد خان تنولی اور جان لارنس کی ملاقات کو اس نے اپنی ڈائری میں ان الفاظ میں بیان کیا: قبیلے کا سردار جہانداد خان اپنے نائب بوستان خان کے ساتھ پاپا سے ملنے آئے۔ حلیے سے دلیر اور نڈر دکھنے والے شخص کے انداز سے بے خوفی عیا تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور پاپا کے تمام سوالوں کے جواب وہ کچھ ایسے بے پرواہ انداز سے دے رہا تھا کہ اس کے اطوار سے معصومیت جھلکتی تھی۔ مذاکرات کا دور جب ختم ہوا اور وہ واپس لوٹ گئے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اس کے ساتھ باہر 500 یا 600 جانثار موجود تھے جو اپنے سردار کے ایک اشارے پر لڑنے مرنے کو تیار نظر آتے تھے۔ پاپا نے غصے کے انداز سے جہاندار خان تنولی سے کہا کہ اگر وہ انگریز افسروں کے قاتلوں کو سرکار کے حوالے کر دیں گے تو حسن زئی قبیلے کے گرفتار افراد کو باعزت رہا کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ کیا تو گرفتار افراد کو لاہور یا ہندوستان لے جایا جائے گا اور بڑی فوج بھیج کر تنابل اور تورگار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ پاپا کی دھمکی سن کر جہاندار خان مسکرایا اور کہا، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے، مگر یہ علاقہ آپ کی فوج کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے حق میں بغاوت کرنے والے ہندوستانی سپاہی ہزارہ میں داخل ہوئے، کچھ مقامی قبائل نے ان کا پیچھا کیا اور کاغان کے پاس انہیں پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈی سی ہزارہ میجر بیچر نے ان باغی ہندو اور مسلم سپاہیوں کو ایبٹ آباد میں توپوں سے اڑا دیا اور ان کی لاشیں ایک گڑھے میں پھینک دی گئی۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ تنولی قبیلے نے نہ تو سکھوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور نہ ہی 1857 کی جنگ آزادی کو دبانے میں انگریزوں کی سپورٹ کی۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر تنول کے حکمرانوں اور انگریز سرکار کے درمیان تعلقات اتنے ہی ناخوشگوار تھے تو انگریزوں نے تنول کو ایک خود مختار ریاست کیوں تسلیم کیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں انگریزوں کے اپنے ہی ریکارڈ سے آسانی سے مل سکتا ہے۔ 10 دسمبر 1858 کو کرنل ایڈورڈز نے فائنینشل کمشنر آف پنجاب کو اپنے خط میں لکھا: ہمیں اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا سکھ اپر تنول میں اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہو پائے تھے یا نہیں، کیونکہ ہم اس علاقے میں سکھوں کے وارث ہیں۔ اگر سکھوں نے اپر تنول میں قبضہ کیا، یہ علاقہ ہمارے حصے میں آنا چاہیے، اور اگر یہ علاقہ اپر تنول سکھوں کے قبضے سے باہر رہا، یہ ہمارے لیے ایک آزاد علاقے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خط کا جواب ڈی سی ہزارہ میجر بیچر نے ان الفاظ میں دیا: تنول کے موروثی دائرہ اقتدار کو جاگیر کہنا نامناسب ہے، کیونکہ یہ علاقہ نہ سکھوں اور نہ انگریزوں کا بخشش کرتا ہے۔ ہم جانداد خان تنولی کو بحیثیت قبائلی سردار اپنے علاقے کا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ 8 جنوری 1849 کو چیف کمشنر پنجاب نے کرنل ایڈورڈز کے سوالات کا جواب ان الفاظ میں دیا: اپر تناول ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہماری یعنی برٹش گورنمنٹ کی کوئی عملداری نہیں۔ تناول کے قبائلی حکمران انگریز قوانین اور ضابطوں سے بالاتر ہو کر اپنے لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ ان دستاویزات سے 2 چیزیں واضح ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ انگریزوں نے صرف ان علاقوں کا کنٹرول سنبھالا جن پہ سکھوں نے حکومت کی۔
اب پر تنول کو ریاست کا درجہ اس لیے دیا گیا کہ علاقہ پائندہ خان تنولی کی کوششوں کی وجہ سے سکھ دور میں بھی آزاد رہا۔ دوسری چیز یہ واضح ہو سکتی ہے کہ عام سٹیٹ کی نوابی انگریزوں کا ادا کیا ہوا کوئی تحفہ نہ تھا۔ انگریزوں نے تنول کے اس قبائلی سلسلے کو تسلیم کیا جو ان سے پہلے سے چلتا آ رہا تھا۔ نومبر 1858 میں جہانداد خان کشتی میں دریائے سندھ پار کرتے وقت دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ تنولی قوم کے بزرگوں نے جہانداد خان کے 9 سالہ بیٹے اکرم خان کی دستار بندی کی اور برٹش گورنمنٹ نے اکرم خان کو نواب آف امن تسلیم کیا۔ ریاست امن اسٹیٹ کو ابتدائی سالوں میں بہت سے بیرونی خطروں کا سامنا کرنا پڑا۔ بتایا جاتا ہے کہ نازک مرحلات میں جب نواب اکرم خان کی عمر کم تھی، ان کی دادی یعنی پائندہ خان کی زوجہ جو صوبہ خان تنولی کی پوتی بھی تھی، ان نے انتہائی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تناول کو مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تنولی اسٹیٹ آف ہمدرد 11 مکمل یونین کاؤنسلوں میں مشتمل تھی اور اس زمانے کی مردم شماری کے مطابق تنولی قوم سے تعلق رکھنے والے 54% لوگ ریاست ہمدرد کے شہری تھے۔ انگریزوں نے لوور تنول کو ایبٹ آباد اور ہری پور کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ ہزارہ کے جن علاقوں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، وہاں کے تمام لوگوں کی زرعی آمدن کا تیسرا حصہ برٹش سرکار کو بطور ٹیکس چاہتا تھا، اور یہ وہی ریٹ تھا جو رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور دربار وصول کیا کرتا تھا۔ نواب اکرم خان کا دور تنول کے لیے استحکام کا دور تھا۔ آپ کو یاد ہوگا دربند مغل بادشاہ اکبر کے زمانے سے ایک سیاسی مرکز تھا۔ صوبہ خان تنولی کے زمانے میں یہاں ہندو اور سکھ سرمایہ داروں کو لا کر آباد کیا گیا، جس کی وجہ سے دربند ایک اہم تجارتی مرکز بھی بنا۔ 1838 میں اکرم خان کے دادا پائندہ خان کی طاقت جب اپنے عروج پہ تھی، تنول کی سالانہ آمدن 1 لاکھ روپے تھی، جو آج کل کے حساب سے 3 سے 4 ارب روپے ہے۔ افغان دورانیوں اور سکھوں کے ساتھ 30 سال مسلسل جنگوں کے نتیجے میں تنول میں ایک بدامنی کی فضا قائم رہی۔ انگریز دور جب شروع ہوا، تاجر برادری اور سرمایہ داروں نے سکھوں کے بنائے شہروں مانسیرا اور ہری پور اور انگریزوں کے بنائے شہر ایبٹ آباد کا رخ کیا۔ اس کے نتیجے میں پائندہ خان کے بیٹے جہانداد خان تنولی کے دور میں تنول کی آمدن 1 لاکھ روپے سے کم ہو کر 15,000 روپے تک پہنچی۔ نواب اکرم خان کی اکنامک کے اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے سرمایہ ایک بار پھر تنول آیا۔ دربند بازار ایک بار پھر سے تجارت کا ایک اہم مرکز بن کر آباد ہوا۔ لہٰذا نواب اکرم خان کے دور میں تنول بھر سے اور تنول سے باہر سے بھی نوکریاں تلاش کرنے والے لوگ دربند میں آ کر بسے۔ ضلع بٹاگرام، شانگلہ، تورغر اور کوہستان کے تمام لوگ روزمرہ زندگی کی ضروریات حاصل کرنے دربند آیا کرتے تھے۔ ہزارہ کی سب سے بڑی لکڑیوں کی منڈی بھی دربند میں تھی۔ اس سب کے نتیجے میں سال 1882 میں یعنی آج سے 135 سال پہلے دربند بازار میں 4 لاکھ روپے کے مال کی خرید و فروخت کی گئی، جو آج کل کے حساب سے 5 سے 6 ارب روپے ہے۔ نواب اکرم خان کی ترقی پسند سوچ کی وجہ سے ہم اسٹیٹ کی سالانہ آمدن 14,000 روپے سے بڑھ کر 1.5 لاکھ روپے تک پہنچی۔ یہ نواب آف ہم اسٹیٹ کی ذاتی دولت نہیں تھی، اس آمدن سے ریاست کا سالانہ بجٹ بنایا جاتا تھا، جس کے 1-1 روپے کے حساب کتاب اور ریکارڈز آج بھی شیرگاڑ میں موجود ہیں۔ تنول کی خود مختاری کے دفاع کے لیے نواب اکرم خان نے یہاں ایک پروفیشنل اور جدید فوج تشکیل دی، جو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطروں سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ اکرم خان کے دور میں کشمیر سے مستری بلائے گئے، جنہوں نے دربند میں توپ خانہ اور بندوقوں کے کارخانے تعمیر کیے۔ یوں ریاست ہم اسٹیٹ کی افواج کے زیر استعمال تمام جنگی ساز و سامان تنول میں ہی بنایا جاتا تھا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ریاست کے شہریوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے نواب اکرم خان نے کچھ اہم اقدامات لیے۔ بجلی اور ٹیلی فون سے قبل ہیلیوگرافی یا شیشوں کے ذریعے پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ 25 اپریل 1896 کو نواب اکرم خان نے اپنے مشیروں جمال خان آف شنگڑی، محمد اکبر، منشی شاہ ولی اور دوست محمد کو ہیلیوگرافی سیکھنے کے لیے راولپنڈی بھیجا۔ ٹریننگ کے بعد ان مشیروں نے نہ صرف تنول میں ہیلیوگرافی کا تعارف کیا، بلکہ دربند میں ان شیشوں کو بنانے کے لیے کارخانہ بھی بنایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے استعمال سے مستفید ہو سکیں۔ نواب اکرم خان کے دور میں ہم اسٹیٹ کی خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو نواب افام کی کوشش رہی کہ تورغر اور شانگلہ کے قبائل کو انگریزوں کی جانب سے کسی قسم کے فوجی آپریشن سے بچایا جائے۔ 18 جون 1888 کو 2 انگریز افسر اور 4 گورکھے سپاہی اگی کے قریب قتل کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں نے 1888 اور 1891 میں بلیک ماؤنٹن ایکسپیڈیشن کے نام سے قبائل کا ڈھاکہ کے خلاف عسکری آپریشن کیا، اس میں اکازئی اور حسنزئی قبیلوں سے جرمانہ وصول کیا گیا اور ان نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آئندہ سرکاری انفراسٹرکچر پہ حملے نہیں کریں گے۔ بلیک ماؤنٹن ایکسپیڈیشن میں 10,000 لوگوں میں مشتمل برٹش فورس بریگیڈیئر مکوین کی قیادت میں ہزارہ میں داخل ہوئی تھی۔ اس برٹش فورس میں 600 خیبر رائفلز کے بھی سپاہی موجود تھے، جن کا تعلق خیبر ایجنسی سے تھا۔ یاد رہے تنولیوں کے کالا ڈھاکہ یا تورغر کے قبائل کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، لہٰذا دونوں بلیک ماؤنٹن ایکسپیڈیشنز میں نواب اکرم خان کی کوشش رہی کہ قبائلی آغستان پہ فوجی آپریشن کیے بغیر یہ معاملہ حل ہو جائے۔ 1891 والی آپریشن میں نواب اکرم خان نے برٹش سرکار کو قبائل کالا ڈھاکہ کے ساتھ جرگے کے ذریعے معاملات ٹھیک کرنے کی دعوت دی اور وہ حسنزئی قوم اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان سمجھوتہ کرانے میں بھی کامیاب ہوئے۔
1907 में तवील अरसा बीमार रहने के बाद नवाब अकरम खान 57 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। उनकी वफात के बाद उनके बड़े बेटे खान जमान खान तनोली स्टेट ऑफ अहमदाबाद के नवाब बने। नवाब खान जमान खान के दौर में बड़े सगीर के मुसलमानों को यह एहसास हो चुका था कि आगे बढ़ने के लिए तालीम का कितना अहम किरदार है। मुसलमानों की हकूक की तर्जुमानी के लिए 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तश्कील दी गई और सर आगा खान III को मुस्लिम लीग का पहला सदर मुंतखब किया गया। 1911 में पूरे सूबा सरहद में सिर्फ एक कॉलेज था। तालीम के फरोग के लिए सरहद से ताल्लुक रखने वाले दानिशवरों ने जब इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बुनियाद रखने का फैसला किया तो नवाब वफाम खान जमान खान ने 1 लाख रुपए की खतीर रकम अदा करके इस्लामिया कॉलेज पेशावर के नेक ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया, जो कि निजाम ऑफ हैदराबाद दक्कन के बाद सबसे बड़ी रकम थी। रकम वसूल करने के बाद साहिबजादा अब्दुल कयूम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के चीफ कमिश्नर जॉर्ज रूस कैपल ने तनोली कौम का शुक्रिया अदा करने के लिए दरबंद का दौरा किया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के कयाम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों में तालीम का शऊर पैदा किया और क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वसीयत में अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा इस इदारे को अतिया किया ताकि आने वाली नस्लें इससे मुस्तफीद हो सकें। इसके अलावा 1915 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हरीपुर में ईदगाह की तामीर पर एतराज किया, नवाब खान जमान ने न सिर्फ शहर हरीपुर में ईदगाह तामीर की बल्कि यतीमों के लिए मदरसा भी तामीर किया। नवाब खान जमान खान न सिर्फ सूबा सरहद बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दर्द रखते थे। 1923 में बनु हाशिम खानदान से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर ऑफ मक्का हुसैन बिन अली ने अपने साहिबजादों के साथ रियासत अम के मरकज दरबान का तारीखी दौरा किया और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पे बातचीत की। तनोल के लोगों ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया और नवाब वफाम खान जमान खान ने इन्हें अपने मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। तनोल के हुक्मरानों के कई 100 सालों से तुरगर और बुनेर में बसने वाले यूसुफजई कबाइल के साथ करीबी रवाबित थे। इन कबाइल ने तनोल की आजादी की तहरीक में पाइंदा खान तनोली का भरपूर साथ भी दिया था। 1920 में रियासत स्वात के हुक्मरान मियां गुल अब्दुल वदूद ने बुनेर के कुछ इलाकों पे हमला करके इन्हें जबरदस्ती अपनी रियासत का हिस्सा बनाने की कोशिश की तो वहां के चगारजई और सलारजई कौमों ने एक वफ्द नवाब अम स्टेट के पास दरबान भेजा और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवाब साहब से मदद मांगी। वसाइल और फौजी ताकत के लिहाज से रियासत स्वात अम स्टेट से तकरीबन 5 गुना बड़ी थी, मगर इसके बावजूद नवाब खान जमान खान ने सलारजइयों और चगारजइयों की इमदाद के लिए दरबान से एक फौज रवाना कर दी। 19 जुलाई 1923 को रियासत स्वात और अम के लश्करों का आमना सामना बुनेर के इलाका स्वारा में हुआ। बुनेर के गांव तनोलो डेरे के मकाम पे बसने वाले मकामी तनोलियों ने अम स्टेट के लश्कर का जबरदस्त इस्तकबाल किया। स्वात स्टेट की अफवाज की क़यादत उनके सिपा सालार जिसका नाम हजरत अली था उसके हाथों में थी। जंग के वाक़यात को नवाब खान जमान खान के वजीर रहमतुल्लाह खान ने अली गौहर खान के नाम 22 जुलाई 1923 के एक खत में कुछ यूं बयान किया। हमने ये फैसला किया कि स्वात को, जिनके नादिर शाही या चंगेज खान जैसे जालिमाना हमलों से तमाम सरहदी कबाइल में मैशर बरपा था, मौका दिया जाए कि वो अपनी मजबूत ताकत से लड़ने के लिए मैदान में निकलें और एक आजादाना जंग से किस्मत आजमाएं। आखिर ऐसा ही हुआ कि गुज़श्ता जुमेरात को स्वात की 1500 सवार और प्यादा फौज से खुले मैदान में हमारी एक जंग हुई, जिसमें दुश्मन कसीर तादाद में मुर्दा, इंसान और घोड़े मैदान में छोड़कर भागा और खुदा ने हमारी कलील और बेतरतीब जमात को फतहयाब किया। बुनेर से वाली स्वात की अफवाज को भगाने के बाद तनोल का लश्कर कड़ाकड़ के मकाम पे मोर्चा जंग हुआ। यहाँ से आगे स्वात की सरहद शुरू होती है। ये इस इंतजार में थे कि जब नवाब अफीर स्वात पे हमला करेगा, यहाँ से हम स्टेट की अफवाज भी स्वात की जाने पेशकदमी शुरू कर देंगी। मगर उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि स्वारा में शिकस्त के एक हफ्ते बाद यानी 26 जुलाई 1923 को वाली स्वात मियां गुल अब्दुल वदूद ने पॉलिटिकल एजेंट मालाकार्ड को खत लिखा और अंग्रेज सरकार से अम स्टेट के खिलाफ मदद तलब की और ब्रिटिश सरकार से दिफा की दरखास्त की। एक माह यानी जुलाई से अगस्त तक तनोल का लश्कर मकामी इत्तेहादियों के साथ नवाब अफीर के इंतजार में कड़ाकड़ के मकाम पे मोर्चा जम रहा। जब नवाब अफीर की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब न मिला, लश्कर वापस अम आया। फौज के वापस आने के बाद स्वात ने एक बार फिर बुनेर पे कब्जा कर लिया। स्वारा की लड़ाई में दरबंग के अब्दुल्ला सूबेदार ने रियासत स्वात के एक अहम अफसर को हलाक किया। उस ऑफिसर का पिस्टल आज भी अब्दुल्ला सूबेदार की औलाद के पास है, जो स्वारा में अम स्टेट की कामयाबी का एक कीमती यादगार है। 1926 में स्वात और अम का आपस में मुआहदा हुआ, जिसमें दोनों रियासतों के हुक्मरानों ने एक दूसरे की जोग्राफियाई हदूद तस्लीम की। इस मुआहदे के बाद दोनों रियासतों में दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज हुआ। अम स्टेट की फौजी कामयाबियों के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी की सीनियर कमांड ने 2 दफा दरबंग का दौरा किया। 1925 में कमांडर इन चीफ विलियम बर्डवुड ने नवाब खान जमान खान के दौर में विजिट किया और 1945 में कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल जॉन आयर ऑकेनलेक ने नवाब फरीद खान के अहद इक़्तिदार में दौरा किया। तनोली स्टेट ऑफ अहमदाबाद के लश्करों को जदीद फोर्स में तब्दील करने का क्रेडिट अम स्टेट के सिपा सालार सूबेदार मेजर शाहजमान तनोली को जाता है, जिनका पहली जंग अजीम में यूनान से लेकर मिस्र तक की जंगों में वसी तजुर्बा था।
8 फरवरी 1936 को नवाब ऑफ अमस्टेट खान जवान खान तवील लानत के बाद इस दारे फानी से कूच कर गए। उनकी वफात के बाद कौम ने उनके बड़े बेटे फरीद खान की दस्तारबंदी करके उन्हें रियासत का सरबराह तस्लीम किया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त और हुकूक की हिफाजत के लिए जद्दोजहद और भी तेज कर ली। मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुकी थी और नवाब फरीद खान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ करीबी ताल्लुकात थे। पाकिस्तान बनने से 6 साल कबल 1941 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाब फरीद खान की पहली मुलाकात हुई। कायदे आज़म नवाब फरीद खान को हिज हाइनेस कह के मुखातिब होते थे। 1947 में अमस्टेट पहली रियासतों में से थी जिसने पाकिस्तान में शमूलियत का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि रियासत के तमाम फौजी और माली वसाइल कायदे आज़म के हवाले भी कर दिए। क़याम पाकिस्तान के 2 माह बाद मेजर शाहजमान की क़यादत में अमस्टेट अफवाज के 2000 जवानों ने कश्मीर की आजादी की पहली जंग में भरपूर हिस्सा लिया। भारत और कश्मीर के डोगरा हुक्मरानों के साथ होने वाली इस जंग में अमस्टेट की अफवाज ने अपना असला, ट्रांसपोर्ट और तोपखाने या आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। 22 अक्टूबर 1947 को अमस्टेट की अफवाज पे हवाई जहाजों से बमबारी की गई। इसके नतीजे में अमस्टेट के तकरीबन 42 जवान शहीद और सैकड़ों जख्मी हालत में इंडियन आर्मी के हाथों पकड़े गए। कश्मीर में उड़ी और चकोठी के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल आज उस मकाम पे है जहां तनोल के इन जवानों ने अपने जानों के नजराने पेश किए। तनोल के इलाका बना से ताल्लुक रखने वाले महबूब खान तनोली अमस्टेट के इस लश्कर का हिस्सा थे। ज़ईफ उम्री के बावजूद कश्मीर में होने वाली जंग के वाकयात उन्हें कल की तरह याद हैं। 1947 में तकसीम हिंद के दौरान 10 से 15 लाख बेगुनाह मुसलमान, सिख और हिंदू मारे गए। रियासत अमन में इस वक्त हिंदू और सिखों के बहुत से घराने आबाद थे जिनको वहां मजहबी आजादी हासिल थी और जिनके जान और माल की पूरी हिफाजत की जाती थी। 1947 में नवाब फरीद खान ने अमस्टेट की अफवाज को ये हुक्म दिया कि जो हिंदू हो या सिख इंडिया जाना चाहते हैं उन्हें बॉर्डर तक बाहिफाजत पहुंचाया जाए ताकि उन्हें रास्ते में कोई नुकसान न पहुंचा सके। 1948 में कायदे आज़म ने नवाब फरीद खान को मुलाकात के लिए कराची आने की दावत दी। कायदे आज़म चाहते थे कि उन्हें सरकारी मेहमान खाने के बजाय अपनी जाती रिहाइशगाह में ठहराएं। इससे कबल किसी रियासत के सरबराह को कायदे आज़म ने अपनी जाती रिहाइशगाह में नहीं ठहराया था। कायदे आज़म की वफात तक नवाब फरीद खान और उनका करीबी ताल्लुक रहा। 1949 में पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा नवाबजादा लियाकत अली खान ने अपनी बेगम और सूबा सरहद के पहले गवर्नर के साथ अमस्टेट के मरकज दरबंद का दौरा किया। कायदे आज़म और लियाकत अली खान की वफात के बाद मुस्लिम लीग मफाद परस्तों के हाथ चढ़ गई जिससे इस जमात को सियासी नुकसान पहुंचा। सियासत में वैसे तो बहुत सारे अजीबो गरीब तमाशे देखने को मिलते हैं मगर खान अब्दुल कयूम खान शायद दुनिया की तारीख में पहला शख्स है जिसने अपनी लिखी हुई किताब के पढ़ने पे पाबंदी लगाई। 1945 के इलेक्शन में मोहनदास गांधी से कांग्रेस का टिकट वसूल करने के लिए खान अब्दुल कयूम खान ने गोल्ड एंड गन्स ऑन द पठान फ्रंटियर नाम की किताब लिखी जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बरतानिया का एजेंट करार दिया गया और पाकिस्तान की तहरीक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस सब के बावजूद जब कयूम खान कांग्रेस पार्टी का टिकट हासिल ना कर सका उसने तब जाकर मुस्लिम लीग का रुख किया। मुस्लिम लीग का लीडर बनने के बाद कयूम खान ने अपनी किताब गायब करा दी ताकि अवाम तहरीक पाकिस्तान के बारे में उनके ख्यालात से आशना ना हो सके। मगर आज इंटरनेट के दौर में किसी भी चीज का छुपा रहना मुमकिन नहीं। नवाब फरीद खान और उनके चचाजाद भाइयों की माबैन जायदाद के तकसीम के मामला पे कुछ इख्तिलाफात थे। कयूम खान क्योंकि हजारा में अपने लिए एक मुस्तकिल सीट बनाना चाहता था, 1950 में सूबा सरहद का वजीर आला बनने के बाद उसने नवाब फरीद के कुछ चचाजाद भाइयों को तनोल की रियासत के खिलाफ बगावत करने पे उकसाया और उन्हें अपने मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। 1950 में कराई गई इस बगावत में रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि नवाब फरीद खान ये जानते थे कि बगावत के पीछे असल में किसका हाथ है, रियासत की अफवाज को सख्ती से हुक्म दिया गया कि बगावत में शिरकत करने वाले किसी भी मकामी फर्द को नुकसान न पहुंचाया जाए। ये बात तारीख के रिकॉर्ड में मौजूद है कि बगावत के दौरान अमस्टेट की अफवाज की जानिब से एक भी गोली नहीं चलाई गई। बगावत जब खत्म हुई रियासत की जानिब से किसी से भी इंतकाम नहीं लिया गया। इस बगावत को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके कयूम खान ने अमस्टेट की 11 में से 10 यूनियन काउंसिलों को सूबा सरहद के साथ शामिल किया। 1950 के बाद रियासत अमस्टेट सिर्फ यूनियन काउंसिल बेटगली पे मुश्तमिल थी। बगावत का असल नुकसान तनोल के लोगों को 20 साल बाद तब पहुंचा जब जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में तमाम रियासतों को खत्म करके उन्हें जिले या डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए। सूबा सरहद की सबसे पुरानी रियासत होने के बावजूद तनोल की रियासत जिला हासिल ना कर सकी क्योंकि रियासत 1950 की बगावत के बाद सिर्फ एक यूनियन काउंसिल तक महदूद थी। तनोल की सियासी शनाख्त को मिटाने का यह फैसला 1972 में जब लिया गया, कयूम खान भुट्टो साहब की काबीना में वजीर दाखिला थे। उन्नीस सौ 1973 में नवाब फरीद खान की वफात के बाद उनके फर्जंद नवाब मोहम्मद सईद खान अमस्टेट के आखिरी सरबराह बने।
نواب سعید خان کے دور میں تربیلا ڈیم بنایا گیا، جس کے نتیجے میں تنول کے سب سے بڑے 2 شہر امب اور دربند جھیل کے نیچے ڈوب کر ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈیم بننے سے قبل نواب سعید خان نے تنول کے 1200 خاندانوں کو زمین کی ملکیت دی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے معاوضے حاصل کر سکے۔ ان خاندانوں میں سے اکثریت آج نیو دربند اور ہری کوٹ کی کھلاوٹ کالونی میں آباد ہے۔ 1976 میں نواب سعید خان فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ ان کی وفات کے وقت ان کے بڑے بیٹے نوابزادہ صلاح الدین کی عمر 13 سال اور چھوٹے بیٹے جہانگیر سعید کی عمر 11 سال تھی۔ ماضی پر فخر کرنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن ماضی کے سحر میں کھو جانا مستقبل کی راہوں کو دھندلا بھی سکتا ہے۔ البتہ ماضی کے آئینے میں مستقبل کی راہوں کو تلاش بھی کیا جا سکتا ہے۔ نئی نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماضی کی خامیوں اور خوبیوں سے آشنا ہوتے ہوئے معاشرے میں اپنا مقام پہچانیں اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔